نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پر مشتمل ایک عظیم کتاب. اس کتاب کو کتاب کے مؤلف نے 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے. اس میں سے 9واں مقصد ان احادیث پہ مشتمل ہے جن کا تعلق تاریخ سے ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت سے ہے اور دیگر شخصیات کے مناقب و فضائل سے ہے. اس 9ویں مقصد میں کئی ایک کتب ہیں. ان میں سے دوسری کتاب ہم پڑھ رہے ہیں السیرۃ النبویہ، سیرت نبوی. اور سیرت نبوی پر مشتمل اس کتاب میں کئی ایک فصلیں ہیں. ان فصلوں میں سے 10ویں فصل ہم پڑھ رہے ہیں فتح مکہ وما تبعہ، کہ فتح مکہ اور وہ امور جو فتح مکہ کے تابع ہیں، وہ امور جو فتح مکہ کے بعد پیش آئے ہیں. اس فصل میں 12واں باب رد السبی علی ہوازن، قیدی ہوازن قبیلے کو واپس کر دینا. ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مابین اور ہوازن قبیلے کے مابین حنین میں لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، غزوہ ہوا، اور اس میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فتح دی اور بہت سا مال مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا. قیدی بھی، عورتیں، بچے اور جانور بھی، اونٹ، بکریاں وغیرہ، اور سونے چاندی کی شکل میں بھی بہت سا مال مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا. یہاں پہ باب یہ ہے کہ قیدی ہوازن قبیلے کو واپس کر دینا. حدیث نمبر 1723 1723. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام بخاری ہیں. عن مروان والمسور بن مخرمہ، یہ حدیث مروی ہے، روایت کی گئی ہے مروان بن حکم سے اور مسور بن مخرمہ سے. مروان بن حکم اموی ہیں، بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور مسور بن مخرمہ بن نوفل الزہری دونوں صغار صحابہ کرام میں سے ہیں. مروان بن حکم کے صحابی ہونے نہ ہونے کے بارے میں اختلاف ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے انہیں صحابہ کرام میں سے شمار کیا ہے، اور جو اختلاف ہے وہ ان کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے ہے. تو یہ دونوں کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. کیا مطلب کھڑے ہوئے؟ یہاں پہ کھڑے ہونے سے مراد ہے کہ گفتگو کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. کب؟
حین جاءہ وفد حوازن مسلمین، جب آپ کے پاس قبیلہ حوازن کا ایک وفد آیا اور مسلمان ہو کر آیا. لڑائی ہوئے کئی دن گزر چکے ہیں اور حوازن کے لوگ پریشان ہیں اور جنگ وہ ہار چکے ہیں. ان کی عورتیں، ان کے بچے نبی علیہ السلام کے پاس ہیں، ان کا مال بھی نبی علیہ السلام کے پاس ہے. تو بالآخر آپ کے پاس حوازن قبیلے کا وفد مسلمان ہو کر آیا. فسألوہ، انہوں نے آپ سے مطالبہ کیا، آپ سے درخواست کی کہ ان یرد الیہم اموالہم وصبیہم، کہ آپ انہیں ان کا مال بھی واپس کر دیں اور ان کے قیدی بھی واپس کر دیں. کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں. اور یہ حوازن کا وفد کب آپ کے پاس آیا ہے؟ لڑائی کہاں ہوئی تھی؟ حنین میں. حنین کے بعد آپ لڑنے کے لیے چلے گئے تھے کہاں؟ طائف. طائف آپ خود گئے اور آپ نے دوسرے علاقوں کی طرف بھی اپنے صحابہ کرام کو بھیجا. جب طائف سے آپ واپس آئے ہیں، جیرانہ مقام پہ ٹھہرے ہیں، شوال کا مہینہ ہے، تو وہاں آپ کے پاس حوازن قبیلے کے لوگ مسلمان ہو کر آئے ہیں. تو مطالبہ کیا کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں ہمارے قیدی بھی واپس کر دیں اور ہمارا مال بھی ہمیں واپس کر دیں. فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان سے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، معی من ترون، میرے ساتھ وہ ہیں جنہیں تم دیکھ رہے ہو. وہ کون؟ میرے صحابی. میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ میرے صحابی ہیں، میرے ساتھی ہیں. وَأَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ، اور میرے ہاں وہ گفتگو زیادہ پسندیدہ ہے جو سچ پہ مبنی ہو. گفتگو جس قدر سچائی پہ مبنی ہوگی اسی قدر میرے ہاں محبوب ہوگی. یعنی کہ میں سچ کہتا ہوں، صاف صاف بات کروں گا اور سچ کہوں گا. وہ کیا کہ فاختاروا احدى الطائفتين اما السبي واما المال، دونوں چیزوں میں سے ایک اختیار کر لو، یا قیدی اور یا مال. دونوں چیزیں ملنا ناممکن ہے، دونوں میں سے ایک چیز ملے گی. دونوں چیزیں آپ نے واپس کیوں نہیں کی وہ بھی آپ نے بتا دیا. فرمایا وقد كنت استأنيت بكم، میں نے تمہارا انتظار کیا ہے. کیا مطلب؟ کہ میں نے جنگ جیتنے کے فوراً بعد مال مسلمانوں میں تقسیم نہیں کیا، جنگ جیتنے کے فوراً بعد قیدی تقسیم نہیں کیے، تمہارا انتظار کرتا رہا ہوں. اسی حالت میں میں طائف گیا ہوں، واپس آیا ہوں. تم مال تقسیم کرنے سے پہلے قیدی تقسیم کرنے سے پہلے آ جاتے تو تمہیں دونوں چیزیں مل جاتی. اور اب تم آئے ہو جبکہ میں ہر چیز تقسیم کر چکا ہوں. اب دونوں نہیں مل سکتی، اب ایک چیز ملے گی. وقد كنت استأنيت بكم، میں نے تمہارا انتظار کیا تھا. وكان انظرهم، یہ کون ہے راوی؟ مروان اور مسور بن مخرمہ. وہ کہہ رہے ہیں وكان انظرهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بضع عشرة لیلہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مہلت دی تھی 13 سے زیادہ راتیں. 13 راتوں سے زیادہ راتیں آپ نے ان کو مہلت دی ہے. اور یہ مہلت کوئی کام نہیں ہے. جس کے گھر میں بیوی بچے نہ ہو، کسی اور کے پاس ہوں، اس کے لیے تو 1 رات کافی ہے. 1 رات کے بعد ان کو آپ سے رابطہ کرنا چاہیے تھا، معافی مانگنی چاہیے تھی اور درخواست کرنی چاہیے تھی کہ ہمارے بچے ہمیں واپس کر دیں. 13 راتیں انہوں نے گزار دی ایسے. تو راوی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے انہیں مہلت دی تھی 13 سے زیادہ راتیں. حین قفل من الطائف، جب آپ طائف سے واپس آئے. فلما تبین لهم، جب ان کے لیے واضح ہو گیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر راد الیہم الا احدى الطائفتین، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں نہیں واپس کرنے والے مگر 2 چیزوں میں سے ایک. پہلے انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہمیں دونوں چیزیں مل جائیں. جب انہیں معلوم ہو گیا
احساس ہو گیا کہ اللہ کے رسول ایک چیز واپس کریں گے، دونوں واپس نہیں ملیں گی، تو قالوا کہنے لگے فَإِنَّا نَخْتَارُ صَبْيَنَا، ہم اختیار کرتے ہیں اپنے قیدیوں کو، ان کے ظاہر ہمیں تو اپنے بچے چاہیے، ہماری عورتیں چاہیے۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسلمین، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں میں کھڑے ہوئے۔ یہ وہی جو پہلے تذکرہ آ رہا ہے کہ آپ کھڑے ہوئے تھے، درمیان میں وضاحتیں آ گئی تھی، تو اب وہی بات دوبارہ کہ اب دوبارہ راوی کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلمانوں میں کھڑے ہوئے۔ فَأَثْنَىٰ عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی ان امور کے ساتھ جن کا وہ حقدار ہے۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا اما بعد، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، فإن إخوانكم قد جاءونا تائبین، بے شک تمہارے بھائی ہمارے پاس آ چکے ہیں توبہ تائب ہو کر۔ اور لفظ آپ نے کیا بولا ہے؟ تمہارے بھائی، تاکہ صحابہ کرام کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو اور احساس پیدا ہو کہ ان کے قیدیوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بھائی ہمارے پاس آ چکے ہیں توبہ کرتے ہوئے۔ وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ صَبْيَهُمْ، اور بے شک میں نے یہ رائے اپنائی ہے کہ میں انہیں ان کے قیدی واپس کر دوں، ان کے سارے قیدی واپس کرنے ہیں۔ ان کے ساتھ تو میں نے یہ ان کے رویہ اپنایا ہے کہ ان کو سارے قیدی واپس کرنے ہیں۔ اب جن کو قیدی مل چکے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ، تم میں سے جو پسند کرے کہ یہ کام خوش دلی سے کرے، فَلْيَفْعَلْ، تو وہ یہ کام کر لے۔ کیا کام کر لے؟ خوش دلی سے قیدی واپس کر دے۔ وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ، اور جو تم میں سے یہ پسند کرے کہ وہ اپنے حصے پہ برقرار رہے، حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ، یہاں تک کہ ہم اسے دیں یہ، یعنی کہ اس کا معاوضہ، من اول ما یفیء اللہ علینا، اس پہلے مالی غنیمت میں سے جو اللہ ہمیں دے گا، فلیفعل، تو وہ یہ کر لے۔ یعنی کہ سارے قیدی ان کو واپس کرنے ہیں کیونکہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے تم لوگوں کا، تم میں سے جو کوئی بغیر معاوضے کے اپنا قیدی ہمیں دینا چاہے، واپس کرنا چاہے، تو اللہ اس کو جزائے خیر دے، اور جو کہے نہیں جی بغیر معاوضے کے میں نہیں دوں گا، تو وہ بھی قیدی واپس کر دے، اس کو واپس کیے ہوئے قیدیوں کے بدلے میں آئندہ آنے والی مالی غنیمت میں سے اس کا معاوضہ ملے گا۔ فقال الناس، تو لوگوں نے کہا قد طیبنا ذلک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم نے یہ کام خوش دلی سے کر دیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، انا لا ندری، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ من اذن منکم فی ذلک ممن لم یأذن، تم میں سے کس نے اس بارے میں اجازت دے دی ہے ان کے مقابلے میں جنہوں نے اجازت نہیں دی۔ ہمیں نہیں پتا کس نے اجازت دی، تم اب کہہ لو کہ اجازت دے دی ہے۔ ہو سکتا ہے کئی لوگ خاموش ہوں۔ ایسے حالات میں کیا ہوتا ہے عام طور پہ کہ جو حکمران ہوتا ہے وہ چند لوگوں کی بات پہ دھیان دیتا ہے، کو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، دے دیں فری میں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب باقی جو ہوتے ہیں بیچارے خاموش، ان کی طرف کوئی نہیں دیکھتا، ان کو کوئی نہیں پوچھتا۔ لیکن یہاں پہ عام حکمران نہیں ہے، یہاں پہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جن سے بڑھ کر عدل و انصاف کرنے والا کون ہوگا؟ تو آپ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم، اور یہاں پہ یہ بھی نوٹ کریں، آپ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم، کیا مطلب؟ کیا آپ غیب کا علم نہیں جانتے؟ ہمیں نہیں معلوم، یعنی کہ جب آپ زندہ تھے اور چند صحابہ کرام آپ کے سامنے کتنے تھے؟ 12,000۔ تو آپ کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم تم میں سے کون اجازت دے رہا ہے کون نہیں دے رہا۔ جب آپ فوت ہو کے قبر میں چلے گئے، پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ آپ ہماری حاجتیں سنتے ہیں، ہماری مشکلات دور کرتے ہیں،
ہاں یہ بات درست ہے کہ جو ہم سلام پڑھتے ہیں وہ صحیح حدیث کے مطابق فرشتوں کے ذریعے آپ تک پہنچتا ہے، فرشتوں کے ذریعے. وہ بھی یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ خود سنتے ہیں، آپ یہاں سے پڑھیں یا مدینہ میں بیٹھ کے پڑھیں یا قبر کے پاس پڑھیں، حدیث ایک ہی ہے کہ جب آپ پہ سلام پڑھا جائے کون پہنچاتے ہیں؟ فرشتے. اس کے علاوہ کیا اصول ہے کہ جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے جو سورہ فاطر میں آئی ہے. قرآن کی آیت ہے کہ جو بھی فوت ہو چکے ہیں آپ انہیں اپنی آواز نہیں سنا سکتے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب زندگی میں 12,000 لوگ تھے اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا تم میں سے کون خوشی سے غلام واپس کر رہا ہے اور کون ایسا نہیں کر رہا، تو آپ نے کہا فرجعوا، تم لوگ واپس چلے جاؤ. کہاں جی؟ کہاں واپس چلے جاؤ؟ آپ نے اپنے خیموں میں، آپ نے اپنی رہائش میں. حتی یرفع الینا عرفاؤکم امرکم، یہاں تک کہ ہمیں تمہارے نمائندے تمہارا معاملہ ہم تک پہنچائیں. حتی یرفع الینا، یہاں تک بلند کریں ہماری طرف، یعنی کہ تمہارا معاملہ ہم تک لے کر آئیں. عرفاؤکم، تمہارے نمائندے، تمہارے نگران، تمہاری مانیٹر، تمہارے سردار، یعنی کہ ہر قبیلے کا ایک سردار آپ نے مقرر کیا ہوتا تھا. فرجع الناس، لوگ واپس چلے گئے. کہاں واپس چلے گئے؟ اپنے خیموں میں. فکلمہم عرفاؤہم، تو ان سے گفتگو کی ان کے نمائندوں نے. ثم رجعوا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ نمائندے اللہ کے رسول کے پاس واپس آئے. فاخبروہ، انہوں نے آپ کو بتایا کہ انہم قد طیبوا، کہ انہوں نے خوش دلی سے یہ کام کیا ہے. وَأَذِنُوا، اور اجازت دے دی ہے. ان کے اللہ کے رسول کو اجازت دے دی ہے کہ آپ یہ غلام ان کو واپس کر سکتے ہیں. یہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم اخلاق کا علم ہوتا ہے کہ آپ نے یہ سارے قیدی واپس کر دیے ہیں، اور اس موضوع پہ صحابہ کرام سے بھی گفتگو کی ہے کہ واپس کر دو، اگر بغیر معاوضے کے کرو تو الحمدللہ، اور اگر معاوضہ لینا چاہتے ہو تو وہ بھی تمہیں ملے گا. اور صحابہ کرام کی اطاعت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ نبی علیہ السلام یہ رائے اپنائی ہے کہ قیدی واپس کر دینے چاہیے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم بغیر معاوضے کے واپس کر دیتے، یہ سارے قیدی واپس کر رہے ہیں. اور آپ کی امامت اور حکمرانی کا بھی پتہ چل رہا ہے، جیسا کہ پہلے میں نے اشارہ کیا ہے کہ چند لوگوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی ہم یہ دے رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے وہ لوگ جو خاموش ہوتے ہیں وہ بھی رگڑے جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا، اپنے اپنے خیموں میں چلے جاؤ، تم سے تمہاری نمائندے گفتگو کریں گے اور اس کے مطابق تمہارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. باب نمبر 13، باب سریۃ ذی الخلاصہ. سریہ کس کو کہتے ہیں؟ دستے کو اور لشکر کو، اور اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی علیہ السلام موجود نہ ہوں. تو جنگ ذی الخلاصہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کے ترجمے کے طور پہ. حدیث نمبر 1724، 1724 قاف. اس حدیث کے روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری اور امام مسلم کا. عن جریر، روایت ہے جناب جریر. کون سا جریر؟ جریر بن عبداللہ البجلی سے. قال، وہ کہتے ہیں کان بیت فی الجاہلیۃ یقال له ذو الخلصہ والکعبۃ الیمانیہ والکعبۃ الشامیہ. زمانے جاہلیت میں ایک گھر تھا جسے کہا جاتا تھا ذو الخلصہ، اور اس ذو الخلصہ گھر میں بت بھی تھے، اور اسے کہا جاتا دوسرے نمبر پہ یمانی کعبہ، یمنی کعبہ. کتنے نام ہو گئے اس کے؟ دو. ایک ذو الخلاصہ اس گھر کا نام ہو گیا، دوسرا کیا؟ یمنی کعبہ. یہ اصل میں کعبہ شریف کے مقابلے میں یمن میں کعبہ تیار کیا گیا تھا تاکہ لوگ جو ہیں
ادھر نہ جائیں بلکہ یمن میں آئیں. اسے نام کیا دیا گیا؟ یمنی کعبہ، کیونکہ ظاہر ہے وہ یمن میں تھا. اس کے بعد کیا؟ والکعبۃ الشامیہ، اور شامی کعبہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ اس کا تیسرا نام شامی کعبہ تھا. پہلا نام ذوالخلاصہ، دوسرا نام کعبہ یمانیہ یعنی کہ یمنی کعبہ، اور تیسرے نمبر پہ اس کا نام تھا شامی کعبہ. اب کہاں شام کہاں یمن، تو اس کا نام یمنی کعبہ کیسے ہو گیا؟ آپ دیکھیں کہ یمن اور شام کے بیچ میں مکہ مدینہ پڑتے ہیں. تو یمن میں کعبہ ہے، نام اس کا شامی کعبہ ہو گیا. علماء کرام نے کہا اس لیے کہ کعبہ یمن میں ہے لیکن اس کا مین جو دروازہ ہے وہ شام کی طرف ہے، اس لحاظ سے کیا کہا گیا؟ شامی کعبہ. یہ اس آخری لفظ کی ایک وضاحت ہے کہ اس بارے میں بیان کیا گیا ایک قول ہے. ایک موقف اور بھی ہے، ایک قول اور بھی ہے، وہ بھی بتاتا ہوں. دوسرا موقف یہ ہے کہ اس گھر کے جس گھر کا تذکرہ کیا جا رہا ہے دو نام ہیں، تین نام نہیں بلکہ دو. پہلا ذوالخلاصہ، دوسرا الکعبۃ الیمانی یمنی کعبہ. اور جہاں تک تعلق ہے الکعبۃ الشامیہ، اس عبارت کا مطلب یہ ہے، اور جو کعبہ ہے کیا مطلب؟ جو مشہور و معروف کعبہ ہے مکہ والا، اور جو کعبہ ہے وہ شامی ہوا. سمجھے؟ یعنی کہ زمانہ جاہلیت میں ایک گھر تھا جسے کہا جاتا تھا ذوالخلاصہ، اور اسے کہا جاتا تھا یمنی کعبہ. اور جو حقیقی کعبہ ہے وہ کون سا کعبہ ہوا؟ وہ شامی ہوا، کیونکہ یمن کے لحاظ سے وہ شام کے قریب ہوا. یمن کے اعتبار سے وہ کس کے قریب ہوا؟ شام کے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ اس کعبے کے جو یمن میں تھا تین نام ہیں، ذوالخلاصہ اور یمنی کعبہ اور شامی کعبہ. اور ایک مشہور و معروف عالم دین گزرے ہیں سہیلی، ان کی رائے یہ ہے کہ دو نام ہیں اس کے، ذوالخلاصہ اور کعبہ یمانیہ، اور جو کعبہ شامیہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مشہور و معروف کعبہ ہے جسے دنیا جانتی ہے وہ شامی ہوا. جب یمن والا یمنی ہوا تو یہ شامی ہو گیا. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ کعبہ بہرحال بنایا گیا ہے، یہ گھر بنایا گیا کس کے مقابلے میں؟ بیت اللہ کے مقابلے میں جو مکہ میں ہے. تو فقال علی، تو مجھ سے کہا، کون کہہ رہے ہیں؟ جریر. کس نے کہا؟ نبی علیہ السلام نے. الا تریحنی من ذی الخلاصہ، کیا تم مجھے ذوالخلاصہ کے معاملے میں راحت نہیں دو گے، سکون نہیں پہنچاؤ گے؟ کیا مطلب؟ اس کو ختم کرو، یہ پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے جیلی کعبہ. اچھا، اب یہ ڈیوٹی جریر کی کیوں لگ رہی ہے؟ کیونکہ وہ اسی علاقے کے تھے. جریر بن عبداللہ البجلی اسی علاقے کے تھے، ان کا قبیلہ بجیلہ جو ہے وہ اسی علاقے میں تھا. کہتے ہیں فنفرت فی 150 راکبا، میں نکلا 150 سواروں میں، 150 سوار لے کر اپنے ساتھ نکلا. اور بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ جریر کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول میں گھوڑے سے گر جاتا ہوں تو آپ میرے لیے دعا کریں. اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا کی اور کہا اللہم ثبتہ واجعلہ ہادیا مہدیا، کہ اے اللہ اس کو گھوڑے پہ ثابت رکھ، برقرار رکھ، گرنے سے محفوظ فرما، اور اس کو ہدایت یافتہ بنا اور دوسروں کو ہدایت دینے والا لیڈر اور ہادی اور رہنما بنا. کہتے ہیں اس کے بعد میں کبھی گھوڑے سے نہیں گرا. کون کہتے ہیں؟ جریر. تو بہرحال کہتے ہیں کہ میں 150 سوار لے کر نکلا، فکسرناہ، تو ہم نے اس کو توڑ ڈالا. کس کو؟ اس گھر کو، اس جیلی کعبہ کو. وقتلنا من وجدنا عنده، اور ہم نے اسے قتل کر دیا جس کو بھی ہم نے اس کے پاس پایا. کیونکہ جو مجاور بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی ہم نے کیا کیا؟ قتل کر دیا. فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرتہ،
تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور میں نے آپ کو یہ بات بتائی. فدعا لنا، تو آپ نے ہمارے لیے بھی دعا کی، ولی احمس، اور احمس قبیلے کے لیے بھی دعا کی. اور بخاری کی دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے احمس قبیلے کو 5 مرتبہ دعائیں دی. کتنی بار؟ 5. اس قدر آپ خوش ہوئے اور یہ عظیم تحفے آپ نے دیے کہ 5 مرتبہ آپ نے ان کے لیے دعا کی. اس کے بعد باب نمبر 14، باب تخییر النبی صلی اللہ علیہ وسلم نساءہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی بیویوں کو اختیار دینا. اس کا کیا مطلب ہے اختیار دینا؟ دنیا چاہتی ہیں یار. سورہ احزاب آیت نمبر غالباً 28، اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس معاملے کا تذکرہ کیا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ شروع میں مسلمانوں کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، تو آپ بھی صبر کرتے تھے اور آپ کی بیویاں بھی صبر کرتی تھی. لیکن جب مسلمانوں کے پاس مال آنے لگا اور نبی علیہ السلام کے پاس بھی مال آنے لگا اور آپ وہ مال زیادہ تر خرچ کر دیا کرتے تھے اللہ کی راہ میں، تو تب آپ کی بیویوں نے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے خرچے میں اضافہ کریں. تو آپ نے اس کو اچھا محسوس نہیں کیا اور اللہ کے حکم سے آپ نے بیویوں کو اختیار دیا کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے تو میں تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اگر آخرت چاہیے، اللہ چاہیے، تو میرے ساتھ اسی ہاتھ میں رہنا ہوگا. تو یہ ہے نبی علیہ السلام کا اپنی بیویوں کو کیا دینا؟ اختیار دینا. حدیث نمبر 1725 1725 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، روایت ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں مکثت سنة اريد ان اسأل عمر بن الخطاب عن آیہ، میں 1 سال ٹھہرا رہا جبکہ میں چاہتا تھا کہ میں عمر بن خطاب سے سوال کروں ایک آیت کے بارے میں. ایک آیت کے بارے میں سوال کرنا چاہ رہا تھا لیکن 1 سال تک رکا رہا، سوال نہیں کیا. کیوں جی؟ فما استطيع ان اسأله هيبة له، میں ان کی ہیبت کی وجہ سے ان سے سوال کرنے کی جرأت نہیں کر سکا. حتی خرج حاجا، یہاں تک کہ وہ نکلے کس کام کے لیے؟ وہ نکلے بطور حاجی، یعنی کہ حج کرنے کے لیے نکلے. فخرجت معه، میں بھی ان کے ساتھ نکلا. فلما رجعت، جب میں واپس آیا، وکنا ببعض الطریق، جب کہ ہم راستے کے کسی حصے میں تھے اور وہ حصہ مر الظہران تھا. کیا تھا؟ مر الظہران. تو عدلا، تو عمر فاروق ہٹے، الی الاراکی، پیلو کے ایک درخت کی طرف، لحاجت اللہ، اپنی کسی حاجت کے لیے. ہٹے کہاں سے؟ مشہور و معروف جو راستہ تھا اس سے ہٹے، جس راستے پہ قافلہ چلا کرتا تھا اس راستے سے ہٹ کے نیچے اتر گئے اپنی قضائے حاجت کے لیے. قال، کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس. فوقفت له، تو میں ان کے لیے رک گیا، حتی فرغا، یہاں تک کہ وہ فارغ ہو گیا کس چیز سے؟ قضائے حاجت سے. ثم سرت معه، پھر میں ان کے ساتھ چلا. فقلت، تو میں نے کہا، یا امیر المؤمنین، اے مومنوں کے امیر، من اللتان تظاہرتا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ازواجہ، وہ کون سی 2 عورتیں تھیں جنہوں نے ایک دوسرے سے تعاون کیا، ایک دوسرے کی مدد کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف آپ کی بیویوں میں سے؟ آپ کی بیویوں میں سے کون سی 2 عورتیں تھیں جنہوں نے ایک دوسرے سے تعاون کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مسئلے میں، نبی علیہ السلام کے خلاف؟ فقال، تو عمر فاروق کہنے لگے، تلک حفصہ و عائشہ،
یہ حفصہ اور عائشہ ہیں. یہ کیا معاملہ ہے جی؟ معاملہ کچھ یوں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے، ان کے پاس بیٹھتے، حال وغیرہ پوچھتے. یعنی کہ ایک بیوی وہ ہوتی جس کے پاس آپ نے رات گزارنا ہوتی تھی، لیکن جو دیگر بیویاں تھیں ان کے پاس بھی آپ چکر لگاتے تھے. جب زینب بنت جاش کے پاس جاتے تو وہ آپ کو شہد پلاتی، اور شہد کی وجہ سے آپ وہاں زیادہ وقت گزارتے، گفتگو کرتے رہتے، بیٹھے رہتے. اس چیز کو دوسری بیویوں نے محسوس کیا کہ ہمیں کم وقت ملتا ہے اور انہیں زیادہ وقت ملتا ہے. چنانچہ ام المومنین عائشہ نے ام المومنین حفصہ سے بات کی کہ اگر اللہ کے رسول میرے پاس آئیں تو میں کہوں گی، اور تمہارے پاس آئیں تو تم کہنا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے منہ سے یوں لگتا ہے کہ جیسے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے. مغافیر کس کو کہتے ہیں؟ مغافیر کہتے ہیں گوند کو، جو ایک درخت پہ لگتی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدبو کو پسند نہیں کرتے. جب آپ یہ بات سنیں گے تو آپ شیطر کر دیں گے. اور ایسا ہی ہوا. نبی علیہ السلام جب ام المومنین حفصہ کے پاس آئے تو کہنے لگی کہ آپ کے منہ سے شہد مغافیر کی بدبو آ رہی ہے. آپ نے کہا کہ میں نے شہد پیا ہے زینب کے پاس، تو آئندہ میں شہد نہیں پیوں گا. ان کہ آپ نے شہد کو اپنے اوپر کیا کر لیا؟ حرام کر لیا. اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی آپ اس چیز کو حرام کیوں قرار دیتے ہیں جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے. تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ اپنی بیویوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں؟ دوسری آیت میں آپ سے کہا گیا کہ آپ اس کا کیا کریں؟ کفارہ ادا کریں، اور یہ جو جس چیز کو حرام قرار دیا اس کو حلال جانیں، اس کو استعمال کریں. جب آپ نے ام المومنین حفصہ سے یہ کہا تھا کہ میں نے شہد کو اپنے میں حرام کر لیا، آئندہ استعمال نہیں کروں گا، تو آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ حفصہ یہ بات کسی کو بتانی نہیں ہے. لیکن ام المومنین حفصہ یہ بات ام المومنین عائشہ کو بتا بیٹھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ، یہ سورہ تحریم ہے، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. جب نبی علیہ السلام نے اپنی کسی بیوی سے کوئی بات سرگوشی میں کی، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، جب اس نے یہ بات کسی اور کو بتا دی، حالانکہ بتانے سے منع کیا گیا تھا، فَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنے نبی کو بتا دی کہ یوں ہوا ہے. عَرَّفَ بَعْضَهُ أَعْرَضَ عَن بَعْضٍ، آپ کا اخلاق دیکھیے، اللہ نے آپ کو پوری بات بتا دی، آپ نے پھر بھی ام المومنین حفصہ کے سامنے آدھی بات رکھی اور آدھی بات آپ پی گئے، پوری بات نہیں کی. ان کو اور ہوتا تو اچھی طرح بےعزتی کرتا اور اچھی طرح تانے دیتا، لیکن آپ نے اس بات کا کچھ حصہ ذکر کیا اور کچھ حصہ آپ نے ذکر نہیں کیا. البتہ یہ کہا ام المومنین حفصہ نے کہ آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا مجھے کس نے بتائی ہے؟ نبأنی العلیم الخبیر، اللہ رب العزت نے بتائی ہے. یہ بات ان کو بتانا اور اس سے پہلے یہ پروگرام بنانا کہ نبی علیہ السلام کو زینب بنت جاش کے پاس بیٹھنے سے روکا جائے، یہ سب کچھ جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں توبہ کر لو اللہ سے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل مائل ہو گئے تھے، تمہارے دل مائل ہو گئے تھے، یعنی کہ اس مسئلے میں تمہارے دل یعنی کہ ویسے نہیں تھے جیسے ان کو ہونا چاہیے تھا، مائل ہو گئے تھے اس جانب جس جانب مائل نہیں ہونا چاہیے تھا.
وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ اگر تم ایک دوسرے سے تعاون کرو گی اللہ کے رسول کے معاملے میں، تو یاد رکھو یہ بات کہ اللہ کے رسول کی مدد کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں. اللہ کے رسول کی مدد کرنے والے کون ہیں؟ جبریل ہیں. اللہ کے رسول کی مدد کرنے والے نیک مومن ہیں. اللہ کے رسول کی مدد کرنے والے فرشتے ہیں. یہ کہ تم اللہ کے رسول کا مقابلہ نہیں کر سکو گی، یہ مراد ہے. ایک رائے اور بھی ہے جو کچھ اب میں نے اب تک بتایا کہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے بخاری وغیرہ سے. ایک رائے یہ ہے کہ وہ چیز جو آپ نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی وہ آپ کی لونڈی ماریہ قبطیہ تھی، جو آپ کے صاحبزادے ابراہیم کی والدہ ہے. وہ چونکہ لونڈی تھیں اس لیے لونڈی کے ساتھ آپ کا یہ تعلق آپ کی کئی بیویوں کو پسند نہیں آیا، تو وہ اس پہ اعتراض کیا کرتی تھیں. تو آپ نے ماریہ کو اپنے اوپر حرام کر لیا، تو اللہ نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہے. تو یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ جب آپ نے حرام کیا تو آپ نے ام المؤمنین حفصہ کو بتا دیا اور ان سے کہا کسی اور کو نہ بتانا. انہوں نے ام المؤمنین عائشہ کو بتا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں آپ کو بتا دی. تو اللہ کے رسول نے پوچھا حفصہ سے کہ تم نے باتیں کیوں نکالی ہیں؟ تو پھر اللہ نے کہا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر اللہ سے توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل مائل ہو گئے تھے. تو اسی کے بارے میں اب پوچھ رہے ہیں کون؟ عبداللہ ابن عباس. کہتے ہیں امیر المؤمنین من اللتانی، کون سی دو اور آپ کی بیویوں میں سے کون سی دو ہیں تظاہرتا جنہوں نے ایک دوسرے سے تعاون کیا تھا علی النبی، نبی علیہ السلام کے معاملے میں. فقالت، عمر کہنے لگے تلک حفصۃ و عائشہ، یہ حفصہ اور عائشہ ہیں. دیکھیے انصاف کس کا؟ عمر رضی اللہ عنہ کا. اگر وہ خیانت کرنے والے ہوتے، قرآن کو تبدیل کرنے والے ہوتے، قرآن میں تحریف کرنے والے ہوتے، اور تو وہ کیا کرتے؟ اپنی بیٹی کو بچا لیتے، کہہ دیتے مثال کے طور پہ ایک عائشہ تھی کوئی اور تھی، کسی اور کے نام لے دیتے. لیکن کس کا نام لیا؟ اپنی بیٹی کا بھی اور ام المؤمنین عائشہ کا بھی. قال، کہتے ہیں کون؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں فقلت، تو میں نے کہا کس سے؟ عمر فاروق سے. واللہ ان کنت لاريد ان اسالک عن هذا منذ سنہ، کہ اللہ کی قسم میں آپ سے اس بارے میں 1 سال سے سوال کرنا چاہ رہا تھا. میں آپ سے اس بارے میں 1 سال سے سوال کرنا چاہ رہا تھا. کس بارے میں؟ یہ کون سی دو عورتیں ہیں؟ فما استطيع هيبة لك، لیکن آپ کی ہیبت کی وجہ سے میں اس کی جرت نہیں کر سکا. قال فلا تفعل، عمر فاروق کہنے کہ ایسے نہ کیا کرو. ما ظننت ان عندي من علم، جس چیز کے بارے میں تمہارا یہ خیال ہو کہ میرے پاس اس کے بارے میں علم ہے، فاسألنی، مجھ سے اس کے بارے میں سوال کر لیا کرو. فإن كان لي علم خبرتك به، اگر میرے پاس کوئی علم ہوا میں تمہیں بتا دوں گا اس علم کے بارے میں. تو عبداللہ ابن عباس اتنی دلچسپی کیوں لے رہے ہیں اس موضوع پہ؟ کیونکہ یہ قرآن کی تفسیر سے تعلق رہتی ہے یہ چیز کہ ان تتوبا الی اللہ، تم دونوں توبہ کر لو. بھی کون ہے یہ دونوں؟ تو اسے پتہ چلا کہ عبداللہ ابن عباس قرآن کی تفسیر جاننا چاہ رہے تھے. وفی روایت لہما، اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے. کن دونوں کی ایک روایت میں ہے؟ بخاری مسلم کی. قال، وہ کہتے ہیں کون؟ عبداللہ بن عباس. فقلت له، تو میں نے ان سے کہا. کن سے؟ عمر فاروق سے. یا امیر المؤمنین، اے مومنوں کے امیر. من المرأتان، کون سی دو عورتیں ہیں؟ من ازواج النبی، نبی علیہ السلام کی بیویوں میں سے. اللتانی، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ تمہارے دل مائل ہو چکے تھے. قال، وہ کہنے لگے کون؟ عمر فاروق. سوال تو ہو چکا ہے عمر فاروق سے.
عمر فاروق جواب دے رہے ہیں واجب لک یا ابن عباس، اے عباس کے بیٹے مجھے تمہارے اوپر کیا ہے، تعجب ہے، یعنی کہ تعجب ہے کہ تمہارے جیسا لڑکا جو علم کا اتنا حریص ہے اس سے یہ بات ابھی تک مخفی اور پوشیدہ ہے۔ تو کہا واجب اللہ کا، مجھے تمہارے اوپر تعجب ہے اے عباس کے بیٹے، ہما عائشہ و حفصہ، یہ دو عورتیں کون کون ہیں، عائشہ اور حفصہ ہیں۔ ثم استقبل عمر الحدیث یسوقہ، پھر عمر فاروق نے اس حدیث کی طرف توجہ کی، یسوقہ اس حال میں کسے بیان کرنے لگے، یعنی کہ پوری حدیث انہوں نے بیان کرنا شروع کر دی، پورا واقعہ پوری بات۔ قال، انہوں نے کہا، کنہوں نے، عمر فاروق نے، کنت انا وجار لی من الانصار فی بنی امیہ بن زید، میں اور انصاریوں میں سے ایک میرا پڑوسی، ہم کہاں تھے، بنو امیہ بن زید میں، ہم کہاں رہ رہے تھے، بنو امیہ بن زید میں، وہم من اوالی المدینہ، اور یہ لوگ جو ہیں مدینہ کے بالائی علاقے میں سے ہیں، مدینہ کے بالائی علاقوں میں سے ہیں۔ مسجد قباء کے دائیں بائیں کا علاقہ جو ہے یہ بالائی علاقہ ہے، یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ مسجد نبوی کی قبلے والی سائڈ۔ وَقُلْنَا نَتَوَابَبُ النُّزُولَ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نبی علیہ السلام کے پاس باری باری اترا کرتے تھے۔ اترا کرتے تھے کیا مراد ہے، کیونکہ بالائی علاقے سے آتے تھے نا، مدینہ مسجد نبوی پھر کیا ہو گیا، نچلا علاقہ ہو گیا ان کے لحاظ سے، تو ان کے اعتبار سے کیا ہوا، اتر کے آنا، تو ہم اتر کر آتے باری باری نبی علیہ السلام کے پاس۔ فَيَنزِلُ يَوْمًا، ایک دن میرا پڑوسی آتا، وَأَنزِلُ يَوْمًا، اور ایک دن میں آتا۔ اللہ اکبر، کیسے علم لیا ہے۔ فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِمَا حَدَثَ مِنْ خَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ، جب میں آتا کہاں، اللہ کے رسول کے پاس، تو جِئْتُهُ، تو میں اس پڑوسی کے پاس لاتا، کیا لاتا، جو واقع ہوا ہوتا اس دن کی اخبار میں سے، باتوں میں سے، وہی ہو یا غیر وہی، ساری باتیں بتاتا کہ اللہ کے رسول کے پاس میں گیا تھا صبح سے شام تک، یہ آپ پہ وہی نازل ہوئی اور یہ واقعہ پیش آیا، فلاں آدمی آپ سے ملنے آیا اور فلاں نماز کے بعد آپ نے یہ گفتگو کی، پوری رپورٹ میں دیا کرتا۔ وَإِذَا نَزَلَ، اور جب وہ آتا کون، میرا پڑوسی، تو فعل مثل ذلك، وہ بھی اسی طرح کرتا، وہ بھی اسی طرح کرتا۔ تو یہاں سے آپ اندازہ کریں صحابہ کرام نے کیا کیا مشکلات برداشت کی ہیں علم کے حصول میں، قرآن کریم سیکھنے کے لیے، قرآن کریم کی تفسیر جاننے کے لیے، آپ کی احادیث کو جاننے کے لیے۔ اس کے بعد عمر فاروق کہتے ہیں کُنَّا مَعْشَرَ قُرَیش نَغْلِبُ النِّسَاءَ، اور ہم عورتوں پہ غالب تھے، ہم سے مراد کون، وضاحت آ گئی درمیان میں، معاشرہ قریش، ہم یعنی کہ قریش کی جماعت، ہم یعنی کہ ہم قریش کی جماعت، یعنی کہ ہم سے مراد مسلمان نہیں ہیں، ہم سے مراد سب قریشی ہیں، مکہ والے، مکہ میں رہنے والے قریشی، ہم یعنی کہ قریش کا گروہ، قریش کی جماعت، نغلب النساء، ہم عورتوں پہ غالب تھے۔ فلما قدمنا الانصاری، جب ہم انصاریوں کے پاس آئے، کہاں، مدینہ میں، اذا قوم تغلبهم نساؤهم، تو اچانک وہاں پہ ایک ایسی قوم ہے اور وہ انصاری کہ ان پہ ان کی عورتیں غالب تھیں۔ فطافق نساؤنا یاخذن من ادب نساء الانصار، تو ہماری عورتیں انصار کی عورتوں کے آداب کو حاصل کرنے لگی، سیکھنے لگی۔ فصحبت علی امرأتی، میں نے اپنی بیوی کو ڈانٹا، بیوی کون ہے، زینب بنت مدعون، زینب بنت عثمان بن مدعون کی بہن، تو میں نے اپنی بیوی کو ڈانٹا،
فراجعتنی، تو اس نے مجھے جواب دیا، خاموشی اختیار کرنے کی بجائے میرے آگے سے بولنا شروع ہو گئی. فانکرت ان تراجعنی، تو میں نے برا جانا اس بات کو کہ مجھے جواب دے. قالت، تو وہ کہنے لگی، وہ کون؟ عمر فاروق کی بیوی. وَلِمَ تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ، تم اس بات کو کیوں برا جانتے ہو کہ میں تمہیں جواب دوں؟ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم لَيُرَاجِعْنَهُ، اللہ کی قسم نبی علیہ السلام کی بیویاں آپ کو جواب دیتی ہیں، آپ کی بیویاں بھی آپ کو جواب دیتی ہیں. تو اگر ہم نے آپ کو جواب دے دیا تو آپ کیوں پریشان ہو گئے اتنے؟ وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ، اور بے شک ان میں سے کوئی آپ سے الگ ہو جاتی ہے، اليوم پورا دن، حتی اللیل یہاں تک کہ رات آ جاتی ہے، یعنی کہ دن اور رات، یعنی کہ کوئی ایسی بھی آپ کی بیوی ہوتی ہے جو آپ سے ناراض ہو جاتی ہے تو پورا دن بھی ناراض رہتی ہے اور رات بھی ناراض رہتی ہے. اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے ناراض رہتی ہے حتی اللیل، رات تک، رات تک. فَأَفْزَعَنِي ذَلِكَ، عمر فاروق کہتے ہیں اس بات نے مجھے پریشان کر دیا، گھبراہٹ میں ڈال دیا، خوفزدہ کر دیا. وَقُلْتُ لَهَا، اور میں نے اس سے کہا، کس سے؟ اپنی بیوی سے. قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ، وہ ناکام ہو گئی جس نے ان میں سے یہ حرکت کی. آپ کی بیویوں میں سے جو آپ کو جواب دیتی ہے وہ تو ناکام ہو جائے گی، کامیاب نہیں ہو سکے گی. ثم جمعت علی ثیابی، پھر میں نے اپنے کپڑے پہنے. کیا پہلے ننگے تھے؟ رات کا لباس ہوگا. مراد یہ ہوگا میں نے اپنا مکمل لباس پہنا. مثال کے طور پہ پہلے ایک چادر میں ہے تو اب 2 چادریں لے لی ہوں گی، کیونکہ اب کہاں آنے لگے ہیں؟ مدینہ سٹی میں آنے لگے ہیں. کہاں آنے لگے ہیں؟ مدینہ سٹی میں آنے لگے ہیں. کہتے پھر میں نے اپنے کپڑے پہنے. فنزلت، تو میں اترا، میں آیا کہاں سے؟ حوالی سے، مدینہ کے بلائی علاقے سے جہاں رہائش تھی وہاں سے. فدخلت علی حفصہ، تو میں داخل ہوا حفصہ پہ، حفصہ کے پاس پہنچا. فقلت لها، میں نے اس سے کہا، ای حفصہ، تو اے حفصہ، اتغاضب احداکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اليوم حتی اللیل، کیا تم میں سے کوئی ایک نبی علیہ السلام سے ناراض رہتی ہے، آپ کو ناراض رکھتی ہے پورا دن یا رات تک؟ قالت، حفصہ نے کہا، نعم، جی ہاں ایسا ہوتا ہے. فقلت، تو میں نے کہا، قد خبتی و خسرتی، تم ناکام ہو جاؤ گی اور گھاٹے میں رہو گی. افتأمنین ان یغضب اللہ لغضب رسولی فتہلکی، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ اللہ تعالی ناراض ہو جائے اپنے رسول کے ناراض ہو جانے کی وجہ سے تو تم ہلاک ہو جاؤ؟ ایک تم ڈر نہیں لگتا کہ اللہ کے رسول جب ناراض ہوں گے تمہارے اوپر تو کون ناراض ہو جائے گا؟ اللہ ناراض ہو جائے گا، پھر تمہارے ہاتھ میں کیا رہے گا؟ لا تستکثری، آپ سے زیادہ خرچہ نہ مانگا کرو، آپ سے زیادہ مطالبے نہ کیا کرو. لا تستکثری النبی، نبی علیہ السلام سے زیادہ مطالبے نہ کیا کرو، آپ سے زیادہ مال نہ مانگا کرو. ولا تراجعیہ فی شیء، اور کسی بھی معاملے میں آپ کو جواب نہ دیا کرو. ولا تہجریہ، اور آپ سے الگ نہ ہوا کرو. وسلینی ما بدا لکی، اور مجھ سے مانگ لو جو تمہارے لیے ظاہر ہو، جو تمہاری حاجت و ضرورت ہو وہ مجھ سے مانگ لو، اللہ کے رسول کو تنگ نہ کیا کرو. ولا یغرنک ان کانت جارتک اوضع منک واحب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرید عائشہ، اور تمہیں یہ چیز دھوکے میں مبتلا نہ کر دے کہ تمہاری پڑوسن یعنی کہ عائشہ تم سے زیادہ خوبصورت ہے اور نبی علیہ السلام کو زیادہ محبوب ہے. یرید عائشہ، عمر فاروق کس کو مراد دے رہے تھے؟ عائشہ کو. یعنی کہ اپنی پڑوسن کی وجہ سے کسی غلط فہمی میں نہ رہنا. عائشہ کو تو اللہ کے رسول بہت پسند کرتے ہیں،
اللہ کے رسول کو ان سے محبت ہے، تو آپ یعنی کہ آپ کے اس سلوک سے جو عائشہ کے ساتھ آپ کا ہے کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہو جانا، اللہ کے رسول کو تنگ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول تمہارے اوپر ناراض ہو جائیں اور پھر اللہ بھی ناراض ہو جائے۔ قال عمر، کون کہتے ہیں؟ عمر رضی اللہ۔ عمر کہتے ہیں وَكُنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الْخَيْلَ لِغَزْوِنَا، ہم یہ گفتگو کیا کرتے تھے کہ غسانی لوگ گھوڑوں کی نال بندی کر رہے ہیں لغزوینا، ہم سے لڑنے کے لیے۔ یہ کیا ہوتا ہے نال بندی؟ لوہے کا نیچے کیلے لگانا، یعنی کہ گھوڑے کے پاؤں کے نیچے لوہے کے کچھ ٹکڑے لگانا، جی اور ایسا آپ لوگوں نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا۔ تو ہم آپس میں باتیں کرتے، اچھا غسان کون لوگ ہیں؟ غسانی، غسان جی ہاں، تو یہ قبیلہ ہے، لیکن کدھر آباد ہے؟ شام کی جانب۔ کدھر آباد ہے؟ شام کی جانب۔ شام کی جانب۔ تو ان کے بارے میں خطرہ تھا، افواہیں مدینہ میں اڑ رہی تھی کہ مسلمانوں پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو عمر فاروق جو ہیں وہ سمجھے کہ شاید یہ خبر ہے جو آج آئے گی۔ کہتے ہیں وَكُنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا، اور ہم نے آپس میں گفتگو کی تھی کہ غسانی لوگ جو ہے تُنْعِلُ الْخَيْلَ لِغَزْوِنَا، وہ ہم سے لڑنے کے لیے گھوڑوں کی نال بندی کر رہے ہیں۔ فَنَزَلَ صَاحِبِي الْأَنصَارِيُّ يَوْمَ نَوْبَتِهِ، تو میرا انصاری ساتھی اترا۔ کہاں اترا؟ یہ ان کے بلائی علاقے سے مدینہ کی جانب آیا۔ یوم نوبتی، اپنی باری والے دن، باری کے دن۔ فرجع الینا عشاء، تو وہ عشاء کے ٹائم ہمارے پاس واپس آیا۔ فضرب بابی ضربا شدیدا، اسے میرے دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹایا، پیٹا، ٹھیک ہے۔ وقال، اور کہا اسم ہوا، کیا یہاں پہ وہ ہیں؟ کون؟ عمر فاروق۔ یعنی کہ کیا وہ گھر میں ہیں عمر فاروق؟ ففزعت، میں گھبرا گیا۔ فخرجت الیہ، میں نکل کر اس کے پاس آیا۔ فقال، تو اس نے کہا، کس نے؟ پڑوسی نے کہا قد حدث اليوم امر عظیم، آج بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے، آج بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ قلت ما ہوا، میں نے کہا وہ کیا ہے؟ اجا غسان، کیا غسانی پہنچ گئے؟ قال لا، اس نے کہا نہیں، بل اعظم من ذلك واحول، بلکہ اس سے کہیں زیادہ عظیم معاملہ ہوا ہے اور اس سے زیادہ ہولناک ہوا ہے۔ وہ کیا جی؟ طلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم نساءہ، کہ نبی علیہ السلام نے طلاق دے دیا کس کو؟ اپنی بیویوں کو۔ تو اس میں ہولناکی والی بات کون سی ہے؟ بیویوں میں سے حضرت کی بیٹی بھی، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یعنی کہ اگر بیویوں کو طلاق دے دی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے عمر فاروق کی بیٹی حفصہ کو بھی طلاق ہو گئی ہے۔ تو عمر فاروق کے لحاظ سے اس سے زیادہ ہولناک خبر کیا ہو سکتی ہے؟ فقلت، تو میں نے کہا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ، خابت حفصۃ و خسرت، حفصہ نامراد ہو گئی، حفصہ خسارے میں واقع ہو گئی۔ قد كنت اظن هذا يوشك ان يكون، میں گمان کیا کرتا تھا کہ یہ جلد ہی ہوگا، ایسا جلد ہی ہوگا کہ اللہ کے رسول طلاق دے دیں گے۔ فجمعت علی ثيابي، تو میں نے اپنے کپڑے پہنے۔ فصلیت صلاۃ الفجر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے فجر کی نماز کس کے ساتھ پڑھی؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ پڑھی۔ فداخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مشروبۃ لہ، تو نبی علیہ السلام داخل ہوئے اپنے بالا خانے میں۔ فاعتزل فیہا، تو اس میں آپ نے علیحدگی اختیار کر لی۔ کس میں؟ بالا خانہ میں۔ بالا خانے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور علیحدگی اختیار کی ہوئی ہے، کن سے؟ اپنی بیویوں سے۔ جی۔ ودخلت علی حفصہ، اور میں داخل ہوا حفصہ کے پاس، میں گیا حفصہ کے پاس۔ فاذا ہی تبکی، تو اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ وہ رو رہی ہے۔ فقلت، میں نے کہا ما یبکی کی، تمہیں کون سی چیز رلا رہی ہے، کس لیے رو رہی ہو؟ الم اکن حذرتک ھذا، کیا میں نے تمہیں اس کی وارننگ نہیں دی تھی؟ کس کی؟
کہ نبی علیہ السلام سے جھگڑا نہیں. مانگنا نہیں ہے، آپ کی گفتگو کا جواب نہیں دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول طلاق وغیرہ دے دیں، تم لوگوں کو چھوڑ دیں. اطلقکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم لوگوں کو، ایک تم بیویوں کو نبی علیہ السلام نے طلاق دے دی ہے؟ قالت لا ادری، حفصہ کہتی مجھے پتا نہیں ہے. ہا ہوا ذا معتزل فی المشروبہ، آپ یہ بالا خانے میں الگ تھلگ ہیں، آپ بالا خانے میں الگ ہیں، کن سے؟ بیویوں سے. ان کے بالا خانے میں تشریف فرما ہے، بیویوں سے الگ ہیں. اور یہاں پہ یہ وضاحت ہو جائے کہ عمر فاروق کیا کہہ رہے ہیں اپنی بیٹی سے کہ اللہ کے رسول نے تم لوگوں کو طلاق دے دی ہے؟ وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ لا ادری، مجھے نہیں پتا. جیسا کہ وضاحت آگے آئے گی کہ نبی علیہ السلام نے طلاق نہیں دی تھی، لیکن یہاں پہ ایک اور وضاحت ضروری ہے، وہ یہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک بار حفصہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دی تھی. کس کو طلاق دی تھی؟ حفصہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دی تھی، اور پھر اللہ کے حکم سے آپ نے رجوع کر لیا تھا. اللہ کی طرف سے حکم ملا تھا کہ آپ ان سے رجوع کریں، یہ روزے دار خاتون ہیں، قیام کرنے والی، تہجد پڑھنے والی ہیں، اور یہ جنت میں بھی آپ کی بیوی بنیں گی. یہ دیکھیں، پہلے تو یہ دلیل کہ اللہ کے رسول نے حفصہ کو طلاق دی اور رجوع بھی کیا. تو یہ روایت ابو داؤد شریف کی، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں عمر فاروق سے روایت کرتے ہوئے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حفصہ کو طلاق دی، پھر ان سے رجوع کر لیا. حدیث کو روایت کرنے والے حفصہ کے والد ہیں کون؟ عمر فاروق. اور امام حاکم روایت کرتے ہیں اپنے مستدرک میں کہ نبی علیہ السلام آئے تو آپ نے کہا کہ مجھ سے جبریل نے کہا ہے کہ راج حفصہ، آپ حفصہ سے رجوع کر لیں، فإنها صوامۃ قوامۃ، یہ نفلی روزوں کا بہت اہتمام کرنے والی ہے اور یہ قیام کرنے والی ہیں، رات کو تہجد پڑھا کرتی ہیں، اور یہ آپ کی بیوی ہے جنت میں. اس حدیث کو شیخ البانی نے حسن درجے کی قرار دیا ہے السلسلہ الصحیحہ میں. تو آپ نے حفصہ کو طلاق کیوں دی تھی؟ کیوں جی؟ آپ لوگوں سے سوال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق کیوں دی تھی، یہ چیز واضح طور پہ کسی حدیث میں نہیں آئی، لیکن زیادہ امید یہی ہے کہ چونکہ آپ نے ام المومنین عائشہ کو آپ کا راز بتایا تھا. کون سا راز؟ کہ میں نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے. آپ نے ام المومنین عائشہ کو آپ کا راز بتایا تھا. کون سا راز؟ کہ میں نے ماریہ قبطیہ کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے. تو شاید حفصہ رضی اللہ عنہ کو طلاق اس وجہ سے ہوئی ہو اور عام بیویوں کو طلاق نہ ہوئی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی اور موقع پہ طلاق ہوئی ہو، اللہ اعلم. تو حفصہ سے پوچھا ہے عمر فاروق نے، اطلقکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم کو اللہ کے نبی نے طلاق دی ہے؟ تم سے مراد یہاں پہ کون ہے؟ آپ کی ساری بیویاں. اکیلی حفصہ مراد نہیں ہے کیونکہ لفظ جمع کا ہے. اطلقکن، قالت لا ادری، وہ فرمانے لگی مجھے پتا نہیں ہے. ہا ہوا ذا معتزل فی المشروبہ، آپ علیحدگی اختیار کیے ہوئے ہیں ایک بالا خانے میں، یعنی کہ وہاں جا کے پوچھ لو، مراد یہ ہے. فخرجت، تو میں نکلا. کون کہہ رہے ہیں؟ عمر فاروق. کہاں سے نکلے؟ حفصہ کے گھر سے. فجئت الی المنبر، تو میں ممبر کے پاس آیا. فاذا حولہ رہط یبکی بعضهم، تو ممبر کے ارد گرد ایک گروہ تشریف فرما ہے اور ان میں سے کوئی رو بھی رہا ہے. لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ممبر کے ارد گرد اور کوئی ان میں رو بھی رہا ہے. فجلست معهم قلیلا، تو میں تھوڑی دیر ان کے ساتھ بیٹھا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ. ثم غلبنی ما اجد،
پھر میرے اوپر غالب آ گیا جو میں محسوس کر رہا تھا. کیا محسوس کر رہے تھے؟ طلاق. عمر فاروق کو تو ان کی توجہ ساری طلاق کے اوپر تھی جی کہ افسر کا کیا بنے گا، اس موضوع پہ وہ سوچ رہے تھے. تو اس لیے بیٹھ نہیں سکے زیادہ دیر، ٹینشن کی وجہ سے زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکے. کہتے ہیں فجلست معهم قلیلا، ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھا، ثم غلبنی، پھر میرے اوپر غالب آ گیا ما اجدو، جو میں اپنے دل میں پا رہا تھا. فجئت المشروبہ التي فيها النبي صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اس بالا خانے کے پاس آیا جس میں کون تھے؟ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے. فقلت لغلام له اسود، میں نے آپ کے سیاہ رنگ کے غلام سے کہا استأذن لعمر، عمر کے لیے اجازت طلب کرو. کس سے؟ نبی علیہ السلام سے. اور یہ سیاہ رنگ کے غلام کون تھے؟ رباح، ان کا نام کیا تھا؟ رباح. تو کہتے ہیں اس روایت کے راوی کہ فداخل الغلام، تو غلام داخل ہوا کہاں؟ نبی علیہ السلام کے پاس گیا ان کے. فکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم رجع، اس نے نبی علیہ السلام سے کلام کی، گفتگو کی، یعنی کہ عمر فاروق کے بارے میں کہ وہ آنے کی اجازت مانگتے ہیں. ثم رجع، پھر وہ غلام واپس آ گیا. فقال، تو اس نے کہا، کس نے؟ غلام نے کہا کلمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس موضوع پہ نبی علیہ السلام سے گفتگو کی ہے. وذکرتک لہ، اور میں نے آپ کا تذکرہ بھی ان سے کیا ہے. فصامت، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے خاموشی اختیار کی ہے. فانصرفت، کہتے ہیں کہ میں مڑ گیا، یعنی کہ واپس آ گیا وہاں سے. حتی جلست مع الرہط الذین عند المنبر، یہاں تک کہ میں بیٹھ گیا اس گروہ کے ساتھ جو ممبر کے پاس تھے. ثم غلبنی ما اجدو، پھر مجھ پہ غالب آ گیا وہ جو میں پا رہا تھا. کہاں؟ اپنے دل میں. یعنی کہ پھر میں بیٹھ نہیں سکا وہاں پہ بھی. فجئت، تو میں آیا دوسری بار. فقلت للغلامی، تو میں نے غلام سے کہا استأذن لعمر، عمر کے لیے نبی علیہ السلام سے اجازت لو. فداخل، تو غلام داخل ہوا. ثم رجع، پھر واپس آیا. فقال، کہا قد ذکرتک لہ فصمت، میں نے آپ سے آپ کا تذکرہ کیا ہے تو آپ نے کیا کیا؟ خاموشی اختیار کی ہے. عمر فاروق کہتے ہیں فرجعت، تو میں پھر واپس آ گیا. فجلست مع الرہط الذین عند المنبر، تو میں آ کر بیٹھ گیا اس گروہ کے ساتھ جو کہاں تھے؟ ممبر کے پاس تھے. کہتے ہیں ثم غلبنی ما اجدو، پھر میرے اوپر غالب آ گیا وہ جو میں پا رہا تھا. کہاں پا رہا تھا؟ دل میں. اپنے دل میں جو ٹینشن لگی ہوئی تھی، جو غم لگا ہوا تھا افسر کا. فجئت الغلام، میں پھر آیا کس کے پاس؟ غلام کے پاس. فقلت، تو میں نے کہا استأذن لعمر، عمر کے لیے اجازت مانگو. فداخل، غلام پھر داخل ہوا، اندر گیا. ثم رجع، پھر متر واپس آیا. فقال، اس نے کہا قد ذکرتک لہ، میں نے آپ کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا ہے. فصامت، تو آپ نے کیا کیا ہے؟ خاموشی اختیار کی ہے. کہتے ہیں فلما ولیت منصرفا، جب میں مڑتے ہوئے پیٹ پھیر کر مڑا. قال، تو آپ نے کہا، قال تو کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ عمر کہتے ہیں. عمر کہتے ہیں جب میں پیٹھ دے کر مڑا تو اذا الغلام یدعونی، تو غلام مجھے بلا رہا ہے. کون بلا رہا ہے؟ غلام. اچھا، عمر فاروق اللہ کے رسول کے گھر سے واپس گئے ہیں تو کیسے گئے ہیں؟ اجازت لے کے. اور الٹ موڑ کے، یعنی کہ اس حال میں گئے ہیں کہ پشت کس کی طرف ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہے. آج لوگ ادب کے نام پہ مزاروں پہ جاتے ہیں تو کیسے واپس جا رہے ہوتے ہیں؟ الٹے پاؤں. کیوں جی؟ کہتے ہیں کہ پیر صاحب کی طرف پشت نہ ہو جائے. شاید یہ لوگ نہیں جانتے
کہ اصل پیٹھ کرنا کیا ہے کہ آپ اپنے پیر صاحب کی، امام صاحب کی، اپنے نبی کی بات نہ مانیں. یہ ہے پیٹھ دکھانا، یہ ہے پشت دکھانا. تو اگر آپ نبی علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہیں اور پھر مسجد نبوی میں آپ جاتے ہیں لوگوں کی طرح اور واپس آتے ہیں لوگوں کے آنے کی طرح، الٹے پاؤں نہیں آتے، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ دیکھیے عمر فاروق واپس مڑے ہیں تو کیسے مڑے ہیں؟ پیٹھ آپ کی طرف کر کے مڑے ہیں. تو بہرحال کہتے ہیں کہ جب میں مڑا تو پھر کیا تھا، غلام مجھے بلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ قد اذن لک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے تمہیں اجازت دے دی ہے. کس چیز کی اجازت دے دی ہے؟ اندر آنے کی. تو کتنی بار اجازت مانگی ہے؟ 3 دفعہ. فدخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا. فاذا هو مستجع علی رمال حصیر، تو خلاف توقع دیکھتا ہوں، اچانک یہ دیکھتا ہوں کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں کس پہ؟ ایک بنی ہوئی چٹائی پہ، ایک بنی ہوئی چٹائی پہ. لیس بینہ و بینہ فراش، آپ کے درمیان اور اس کے درمیان کوئی بستر نہیں ہے. کس کے درمیان؟ چٹائی کے درمیان. یہ چٹائی ہے، چٹائی کے اوپر بستر نہیں ہے. قد اثر الرمال بجنبہ، اور یہ بان یا یہ رسیاں جن سے بنا گیا کس کو؟ چٹائی کو. تو یہ بان یا یہ رسیاں آپ کے پہلو پہ نشان ڈال چکی ہیں. متکئن علی وسادۃ، آپ ٹیک لگائے ہوئے ہیں چمڑے کے ایک سرہانے پہ، حشوھا لیف، جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے. جس میں کیا بھری ہوئی ہے؟ کھجور کی چھال. فسلمت علیہ، میں نے آپ کو سلام کہا. ثم قلت وانا قائم، پھر میں نے کہا جبکہ میں کھڑا ہوا تھا، ابھی بیٹھا نہیں تھا. کیا کہا؟ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اطلقت نساءک، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ فرفع الی بصرہ، آپ نے میری جانب اپنی نگاہ اٹھائی. فقال، آپ نے کہا لا، بالکل نہیں. فقلت اللہ اکبر، تو میں نے کہا اللہ اکبر. یہ کون ہے؟ عمر فاروق نے خوشی سے اللہ اکبر کہا کہ اللہ کے رسول نے بیویوں کو طلاق نہیں دی. ثم قلت، پھر میں نے کہا وانا قائم، جبکہ میں کھڑا تھا، کہ استانس یا استانس. تو پھر میں نے کہا، ان کے اپنے دل میں کہا، جبکہ میں کھڑا تھا، استانس، میں نے کیا کہا؟ استانس، کہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کو مانوس کرتا ہوں. اللہ کے رسول کو کیا کرتا ہوں؟ مانوس کرتا ہوں. پھر میں نے کہا جبکہ میں کھڑا تھا اس حال میں کہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو مانوس کر رہا تھا، میں نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لو رأیتنی، اگر آپ مجھے دیکھتے، وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، جبکہ ہم گروہ قریش، جماعت قریش، نغلب النساء، عورتوں پہ کیا تھے؟ غالب تھے. فلما قدمنا المدینہ، جب ہم مدینہ آئے، اذا قوم، تو اچانک یہاں پہ ایسی قوم ہے کہ تغلبهم نساءهم، کہ جن پہ ان کی عورتیں غالب ہیں. فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول علیہ السلام یہ بات سن کے مسکرائے. تو عمر فاروق اس پہلی چیز میں کامیاب ہو گئے. ان کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کے رسول کو مانوس کرنا. تو اللہ کے رسول مسکرائے ہیں تو عمر فاروق کامیاب ہو گئے. ثم قلت، پھر میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لو رأیتنی، اگر آپ مجھے دیکھتے، کاش آپ مجھے دیکھتے، ودخلت علی حفصہ، جبکہ میں حفصہ کے پاس گیا،
فقلت لها تو میں نے اس سے کہا لا یغرنکی ان کانت جارتک اوضع منک واحب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں یہ چیز دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ کر دے. کیا چیز؟ عائشہ کی محبت. کہ تمہاری جو پڑوسن ہے وہ تم سے زیادہ کیا ہے؟ خوبصورت ہے، اور اللہ کے نبی کے ہاں تم سے زیادہ محبوب ہے. یرید عائشہ، عمر مراد کس کو لے رہے ہیں؟ عائشہ کو. اور یہ بات آپ اللہ کے رسول کے سامنے کہہ رہے ہیں تاکہ اللہ کے رسول خوش ہو جائیں کہ میں نے اللہ کے رسول جس وائف سے زیادہ محبت کرتے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے اس انداز سے. فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم تبسم اخرى، تو نبی علیہ السلام دوسری بار مسکرائے. تو عمر فاروق اس بات میں بھی کیا ہوئے؟ کامیاب ہو گئے. 2 بار اللہ کے رسول کو یعنی کہ انہوں نے ایسی باتیں کی جن کی وجہ سے اللہ کے رسول مسکرائے ہیں. تو کیا اللہ کے رسول مسکراتے نہیں تھے کہ عمر فاروق اتنی محنت کرنا پڑی ہے؟ یعنی کہ موجودہ حالت پریشان ہے، 1 مہینے کے لیے اپنی بیویوں سے الگ ہو چکی ہیں. ایک تو اس لیے کہ وہ واقعہ پیش آ چکا ہے، کون سا؟ کہ بیویوں نے آپ سے خرچے میں اضافے کا مطالبہ کیا ہے تو آپ ناراض ہو کے الگ ہو گئے ہیں. اور ایک یہ حفصہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو واقعہ پیش آیا شہد والا اور ماریہ قبطیہ کو حرام کرنے والا، تو ان واقعات کی وجہ سے آپ پریشان ہیں. تو اس لیے عمر فاروق نے چاہا کہ آپ کو مانوس کریں. کہتے ہیں فجلست، میں بیٹھ گیا، ابھی تک کھڑے تھے، اب کہتے ہیں میں بیٹھ گیا، حین رأیت تبسما، جب میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ مسکرائے ہیں. فرفعت بصری فی بیتہ، تو میں نے اپنی نگاہ آپ کے گھر پہ، آپ کے گھر میں اٹھائی، یعنی کہ آپ کے گھر کو دیکھا دائیں بائیں کیا صورتحال ہے. فواللہ ما رأیت فی بیتہ شیئا یرد البصر، اللہ کی قسم میں نے آپ کے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو نگاہ کو کیا کرے؟ لٹائے. کیا مطلب نگاہ کو لٹائے؟ جس میں کوئی کشش ہو، جس میں کوئی کیا ہو؟ کشش ہو، کوئی دنیاوی زیب و زینت کی چیزیں ہوں، بار بار انسان جس کو دیکھے، ایک دفعہ دیکھنے کے بعد پھر مڑ مڑ کے دیکھے، جیسے بادشاہوں کے گھروں میں ہوتا ہے، ایسی کوئی چیز مجھے نظر نہیں آئی. غیر احبت ثلاثت، سوائے چمڑے کی 3 کھالوں کے. چمڑے کی 3 کھالیں تھیں اور وہ بھی ابھی کچی تھیں، ان کو دباغت نہیں دی گئی تھی. فقلت، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ادعو اللہ، آپ اللہ سے دعا کریں. وسیلہ کس کو بنایا؟ اللہ کے رسول کی دعا کو. آپ اللہ سے دعا کریں. فَلْيُوَسِّعْ عَلَىٰ أُمَّتِكَ، بس چاہیے کہ وہ آپ کی امت کو وسعت دے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو مال دے، دنیا دے. فَإِنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ قَدْ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ وَأُعْطُوا الدُّنْيَا، کیونکہ جو فارسی ہیں اور رومی، یہ دونوں زمانے کی کیا تھی؟ سپر پاور، جیسے آج امریکہ اور روس ہیں. کیونکہ فارسی اور رومی قد وسع علیہم، انہیں وسعت دی گئی ہے، وہ اعطوا الدنیا، اور انہیں کیا دی گئی ہے؟ دنیا دی گئی ہے. وہم لا یعبدون اللہ، جبکہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے. فجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام بیٹھ گئے. وکان متکئا، اس سے پہلے آپ کیا کیے ہوئے تھے؟ ٹیک لگائے ہوئے تھے. آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے جبکہ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے. فقال، تو آپ نے کہا او فی ھذا انت ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے کیا تم اس چیز میں ہو؟ کیا مطلب؟ یعنی کہ کیا تم ان دنیاوی چیزوں کو عظیم جانتے ہو؟ کیا تم ان کو اہمیت دیتے ہو؟ کیا تمہاری سوچ یہ ہے؟ ان اولئک قوم عجلوا طیبات فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں، کون سے؟ فارسی اور رومی، کہ جنہیں ان کی اچھائی دنیاوی زندگی میں دے دی گئی. عجلو، یہ وہ لوگ ہیں، عجلو جنہیں جلد دے دی گئی، طیباتہم، ان کی اچھائیاں، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں.
فقلت تو میں نے کہا یا رسول اللہ استغفر لی، آپ میرے لیے استغفار کریں، اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ تو یہ حدیث کا حصہ جو ابھی تک آپ نے پڑھا ہے، اس سے کیا پتا چلا کہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ مجھے مال کیوں نہیں دیتا۔ عمر فاروق نے یہی کہا تھا نا کہ اللہ کے رسول، اللہ ان کو اتنا مال دے رہا ہے جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ تو مال کے معاملے میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مال ان کو زیادہ دے جو مسلمان ہیں، بلکہ اللہ بسا اوقات عام طور پہ کافروں کو مال زیادہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلا تعجبک اموالہم ولا، اولاد آپ ان کی مال اور ان کے اولاد سے متاثر نہ ہوں، ان کے مال اور ان کی اولاد پہ رشک نہ کریں کہ کتنے پیارے پر ان کے بیٹے ہیں، خوبصورت بیٹے ہیں، ان کے کیا عظیم الشان مال ہے، سے متاثر نہ ہوں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ یہ مال دے کر، یہ اولاد دے کر ان کو عذاب دینا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کی جان نکلے تو اس حال میں نکلے کہ کفر میں ہو۔ ان کے اللہ ان کو یہ نعمتیں دے رہا ہے کیوں؟ تاکہ ان کا امتحان لیا جائے، یہ ان نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں، ان نعمتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں یا نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی مسلمان مالی لحاظ سے پیچھے تھے اور دوسری اقوام آگے تھیں، اللہ کے رسول نے اس کی کبھی ٹینشن نہیں لی۔ عمر فاروق نے ٹینشن لی اپنی وجہ سے نہیں، اللہ کے رسول کی وجہ سے، کہ اللہ کے رسول کا گھر اتنا سادہ اور چٹائی پہ لیٹے ہیں، چٹائی کے اوپر بستر بھی نہیں ہے، اور چٹائی نے آپ کے جسم مبارک پہ نشان ڈال رکھے ہیں۔ تو عمر فاروق اللہ کے رسول کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو مال ملے، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ دعا کریں اللہ آپ کی امت کو وسعت دے، یعنی کہ کشادگی دے مال کے لحاظ سے، کیونکہ یہ فارسی رومی جو ہیں ان کو وسعت دی گئی ہے اور دنیا دی گئی ہے، جبکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ تو نبی علیہ السلام بیٹھ گئے، جبکہ آپ لے کر گئے ہوئے تھے، آپ نے کہا کیا تم اس چیز میں پڑے ہوئے ہو اے خطاب کے بیٹے، ان اولئک قوم، بے شک یہ ایک ایسی قوم ہے کہ عجلوا طیبات فی الحیات الدنیا، جنہیں دنیاوی زندگی میں ان کی پاکیزہ چیزیں، ان کی عمدہ چیزیں دے دی گئی ہیں کہ آخرت میں انہیں کچھ نہیں ملنا۔ یہ مراد ہے، آخرت میں کیا رہیں گے؟ محروم رہیں گے۔ اور مسلمانوں کو کب ملنی ہے نعمتیں؟ آخرت میں ملنی ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو بھوکا نہیں مارتا، دنیا میں بھی انہیں مار مل رہا ہے، ساتھ اللہ نے ایک ایسا سکون دیا ہوا ہے جو بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سکون اطمینان کی وجہ سے تھوڑا مال ملنے کے باوجود مسلمان کیا مطمئن ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے مغفرت طلب کریں، یعنی کہ میں نے ایسی بات کی ہے تو آپ میرے لیے اللہ سے معافی مانگیں۔ فاعتزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم نساءہ من اجل ذلک الحدیث، تو نبی علیہ السلام الگ ہوئے تھے اپنی بیویوں سے، کیوں؟ اس بات کی وجہ سے۔ کون سی بات؟ اس بات کی وجہ سے جس وقت افشت ہو، اس بات کو زہر کر دیا حفصہ نے، جس وقت وہ بات افشا کر دی، بتا دی حفصہ نے، کس کو؟ عائشہ کو۔ الگ ہوئے کتنے دنوں کے لیے؟ 29 راتوں کے لیے۔ وکان قال، جبکہ آپ اس سے پہلے کہہ چکے تھے، آپ ناراضگی کے شروع میں کہہ چکے تھے ما انا بداخل علیہن شہرا، میں 1 مہینے کے لیے ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ کیوں آپ نے یہ الفاظ کہے؟ آپ نے کیوں آپ بیویوں سے الگ ہوئے؟ من شدت موجدتہ علیہن، آپ کے ان پہ شدید ناراض ہونے کی وجہ سے۔ کن پہ؟ بیویوں پہ۔ حین عاتبہ اللہ، جس وقت اللہ نے آپ پہ عتاب فرمایا، اللہ نے کہا لما تحرموا، آپ اس چیز کو حرام کیوں قرار دیتے ہیں؟ ما احل اللہ لک، جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، کیا آپ اپنی بیویوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس میں کیا ہے؟ عتاب ہے۔ تو اس عتاب کا سبب کون بنی ہے؟ بیویاں۔ بیویوں کی وجہ سے آپ نے اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دیا تھا، تو یہ عتاب نازل ہوگا۔ بیویوں کی وجہ سے ماریہ قبطیہ کے معاملے میں عتاب نازل ہوگا۔ اللہ نے کہا کیوں آپ حرام قرار دیتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے حلال قرار دیا؟ کیا آپ اپنی بیویوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں؟ یہ عتاب ہے۔ تو عتاب کا سبب یہ بیویاں بنی ہیں، اس وجہ سے آپ ان کے اوپر کیا ہو گئے؟ ناراض ہو گئے۔ تو اچھا کہا آپ نے کیا کہا تھا کہ میں کتنا عرصہ ان کے پاس نہیں آؤں گا؟ 1 مہینہ۔ لیکن آپ بیویوں سے کتنے دن رہے ہیں؟ 29 راتیں۔
فلما مضت 29 لیلہ، جب 29 راتیں گزر گئیں، دخل علی عائشہ، تو آپ عائشہ کے پاس گئے، فبدأ بها، آغاز ام المؤمنین عائشہ سے کیا، فقالت له، ان سے آغاز کس کا، وہ آگے سمجھا جائے گی کس چیز کا آغاز، فقالت له، تو آپ نے ان سے کہا، تو فقالت له عائشہ، تو عائشہ نے آپ سے کہا، یعنی کہ آپ نے کیا کہا تھا، یہ بلکہ یہاں ذکر نہیں ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے ام المؤمنین عائشہ سے کہا تھا کہ عائشہ میں تم سے ایک بات کرنے لگا ہوں، لیکن اپنے والدین سے مشورہ کیے بغیر مجھے جواب نہ دینا۔ تو پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی، کیا، قل لازواجک ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، یعنی کہ اگر تم چاہتی ہو دنیاوی زندگی، ان کن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، اگر تمہیں دنیا چاہیے آؤ میں تمہیں فارغ کر دیتا ہوں اور دنیاوی سر سامان بھی دوں گا، تحائف بھی دوں گا فارغ کرتے ہوئے، اور تم دنیا کو اختیار کر لو۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ کو، اللہ کے رسول کو اور آخرت کو، تو یاد رکھو کہ پھر آخرت اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ نے آخرت میں اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو یعنی کہ اب اس کا مطلب یہ تھا کہ اب تمہیں اختیار ہے، اگر آخرت چاہیے تو مجھ سے کیا لینا ہوگا، علیحدگی اختیار کرنی ہوگی، اور اگر میں میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہو، تو مال اتنا نہیں مل سکے گا جتنا سوچا ہے۔ تو فبدا بها، تو آپ نے اس اختیار کا آغاز کس سے کیا ہے، عائشہ سے، سب سے پہلے ان سے بات کی۔ فقالت له عائشہ، تو عائشہ نے کہا اللہ کے رسول انک کنت قد اقسمت، آپ نے قسم اٹھائی تھی، اللہ تدخل علینا شہرا، کہ آپ ہمارے پاس ایک مہینہ نہیں آئیں گے، وانما اصبحت من 29 لیلہ، اور آپ نے آج صبح کی ہے 29ویں رات کی، آپ نے صبح کی ہے کس رات کی، اعدها عدا، میں ان راتوں کو اچھی طرح شمار کر رہی ہوں۔ فقال، تو آپ نے کہا الشہر 29، مہینہ کتنی راتوں کا ہوتا ہے، آپ نے کہا کہ یہ مہینہ الشہر، یہ مہینہ 29 راتوں کا ہے۔ فکان ذلک الشہر 29 لیلہ، تو وہ مہینہ 29 راتوں کا تھا۔ قالت عائشہ، یہ ہم واپس چلتے ہیں 3 مہینے پہلے، کہ جب 29 راتیں گزر گئیں تو آپ عائشہ کے پاس آئی، فبدا بها، تو آپ نے آغاز ان سے کیا ہے، کس چیز کا آغاز، یعنی کہ علیحدگی کے بعد سب سے پہلے جس کے گھر میں آئے ہیں وہ کون ہے، عائشہ ہیں۔ تو عائشہ نے کہا آگے سے کہ اللہ کے رسول، آپ نے قسم اٹھائی تھی کہ آپ ایک مہینہ نہیں آئیں گے، تو آپ نے بتایا کہ یہ مہینہ 29 راتوں کا ہے۔ اس کے بعد اب وضاحت آ رہی ہے کس کی، اختیار کی، ان کے پہلے وضاحت نہیں تھی، اب آ رہی وضاحت۔ قالت عائشہ، عائشہ کہتی ہیں ثم انزل اللہ، پھر اللہ نے نازل کی آیت التخیر، اختیار والی آیت۔ کون سی آیتیں، اختیار والی آیتیں۔ فبدأ بی، تو آپ نے مجھ سے آغاز کیا، اول امرأۃ من نسائہ، میں آپ کی عورتوں میں سے پہلی عورت تھی کہ مجھ سے آغاز کیا، فاخترتہ، تو میں نے آپ کو اختیار کیا، دنیا کو اختیار نہیں کیا بلکہ آپ کو اختیار کیا۔ ثم خیر نساءہ کلہن، پھر آپ نے اپنی تمام بیویوں کو اختیار دیا۔ فقلنا مثل ما قالت عائشہ، تو ان سب نے وہی کہا جس طرح کے الفاظ کس نے کہے تھے، عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام ماؤں سے راضی ہو، اور اللہ رب العزت ہمیں تمام صحابہ اکرام، امہات المؤمنین، آل بیت وغیرہ کی محبت اپنے دلوں میں بٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ احادیث کے ساتھ ہمارا یہ تعلق جوڑے رکھے۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی لونڈی ماریا والا معاملہ دوبارہ بتا دیں۔ بتاتا ہوں جی۔ لونڈی کے مالک پہ وہ حق نہیں ہوتا جو کن کا ہوتا ہے، بیویوں کا۔ بیویاں اگر 2 ہیں 3 ہیں تو ان کی راتیں تقسیم کی جائیں گی، لونڈی کی کوئی رات نہیں ہوگی، لیکن لونڈی کے ساتھ اس کا مالک جب چاہے میاں بیوی والا تعلق قائم کر سکتا ہے، اور وہی کرے گا، کوئی اور نہیں کرے گا، صرف اس کا مالک کرے گا بس۔ ایسا نہیں ہے کہ مالک کا بھائی بھی کر لے، یا مالک کا بیٹا بھی کر لے، یا اس کے کزن کر لے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو ماریہ قبطیہ جو ہیں ان کے ساتھ آپ میاں بیوی والا تعلق قائم کرتے تھے، اسی لیے اللہ نے ان سے بیٹا بھی دیا، کون سا، ابراہیم۔
اب ہوا یہ کہ آپ ان سے تعلق قائم کرتے ہیں، لیکن ام المومنین حفصہ وغیرہ چاہتی ہیں کہ آپ ان کے ساتھ یہ تعلق قائم نہ کریں، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ماریہ قبطیہ سے تعلق قائم کیا ام المومنین حفصہ کے گھر میں، یعنی کہ حفصہ موجود نہیں تھی، اور آپ نے ان کے گھر میں ماریہ قبطیہ سے یہ تعلق قائم کیا۔ تو بعد میں حفصہ پہنچ گئی، ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ تعلق میرے گھر میں قائم کیا ہے، تو ان ناراض ہوئی۔ تو نبی علیہ السلام نے ان اسباب کی بنیاد پہ کہا کہ آج کے بعد میرے اوپر ماریہ حرام ہے، یعنی کہ اس سے میں ایسا تعلق قائم نہیں کروں گی۔ تو یہ ہے ماریہ قبطیہ والا واقعہ۔ تو اللہ تعالی نے کیا کہا ہے، دونوں واقعات کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے شہد والے واقعے کے بارے میں، اور دوسری حدیث میں آتا ہے ماریہ قبطیہ کے معاملے میں۔ تو آیت کیا نازل ہوئی ہے کہ اے نبی، آپ اس چیز کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے؟ کیا آپ اپنی بیویوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ نے کہا کہ آپ قسم کا کفارہ ادا کریں اور شہد بھی اپنے اوپر حلال کریں اور ماریہ قبطیہ کو بھی اپنے لیے حلال جانیں۔ تو یہ ہے ماریہ قبطیہ کا واقعہ۔ تو مجھے امید ہے کہ اب یہ بات آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو جزائے خیر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔